پروگرام سیریز پاکستان منزل بہ منزل میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد حاضر خدمت۔ ہم اس پروگرام سیریز میں تحریک پاکستان، پاکستان کا معرض وجود میں آنا اور پاکستان کے ان 78 سالوں میں ہم نے کون کون سے کس کس فیلڈ میں سفر کیے، اس سلسلے کی یہ سیریز ہے۔ آج ہمارے لیے بہت عزت اور شرف کا مقام ہے کہ ہمارے ملک کے بہت ہی عظیم ماہر تعلیم اور ایجوکیشن لیڈر، محقق، سائنسدان، میری مراد پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب، وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی، آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی، بہت شکریہ۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب کا ایک طویل سفر ہے، پاکستان کی بہت ساری معروف یونیورسٹیز کی سربراہی کر چکے ہیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو بالکل اسکریچ سے ہم نے سفر کا آغاز کیا، اور ہمارے لیے یہ اعزاز کا مقام ہے کہ وہ واحد یونیورسٹی جو 1947 میں پاکستان میں موجود تھی وہ یونیورسٹی آف دی پنجاب لاہور تھی۔ آپ اس یونیورسٹی کی سربراہی کا شرف آپ کو حاصل ہے۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ پاکستان جب معرض وجود میں آیا، ایک یونیورسٹی، تو پھر یہ تعلیمی سفر ہم نے کیسے طے کیا، اس سلسلے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ پاکستان جب بنا تو مغربی پاکستان میں ایک یونیورسٹی تھی، اور ڈھاکہ یونیورسٹی جو ہے وہ مشرقی پاکستان میں تھی، اور پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ یونیورسٹیز معرض وجود میں آئیں، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے پاکستان کی آبادی، اب تو ہم پرٹیکولرلی مغربی پاقستان جو آج کا پاکستان ہے اس کی بات کریں گے، تو پھر آہستہ آہستہ اس میں یونیورسٹیز بنی، جس میں کراچی یونیورسٹی کا قیام، سندھ یونیورسٹی جام شورو بنی، کراچی یونیورسٹی بنی، پھر قائد اعظم یونیورسٹی بنی، اور پھر گریجولی اور یونیورسٹیز اس میں شامل ہوتی چلی گئیں۔ اور یہ اس کے دو فیزز ہیں۔ جی ایک ایچ ایس سی کے بننے سے پہلے جب یونیورسٹی گرانٹس کمیشن تھی، اور ایک ایچ ایس سی کے بننے کے بعد، اور پھر اس کی تیسری فیز جو 18th امینڈمنٹ کے بعد ہے، جب کہ پروونشل اٹانومی آئی اور پروونشلی چارٹرڈ یونیورسٹیز کا قیام عمل میں آنا شروع ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اس کا اور اسپیکٹ بھی ہے جس کو ہمیں شامل کرنا ضروری ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی پھر لیٹر آن یونیورسٹیز پرائیویٹ سیکٹر کی بننا شروع ہوئیں، جس میں کہ کچھ بہت ہی معروف یونیورسٹیز بھی ہیں۔ تو یہ اس کی مختلف فیزز ہیں۔ جی سر، آپ نے بہت ہی دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے فیزز کا تذکرہ فرمایا۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب یو جی سی کا زمانہ تھا جس فیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس زمانے سے جو ہماری ٹرانزیشن ہے جب ایچ ای سی بنا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے کہ ایک ظاہر ہے کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ پہلے بھی ظاہر ہے خدمات سر انجام دیتی رہی یونیورسٹیز، لیکن اس میں ایک بوسٹ آیا ایچ ای سی کے آنے کے بعد، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، اس وقت کے زمانے میں جب ہمارا برٹش راج تھا اس ملک میں، تو جو ہائر ایجوکیشن دی جاتی تھی اس کا کانسیپٹ اور تھا، اور وہ کس قسم کی مین پاور کو پروڈیوس کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر 1947 کے بعد جب ہمارا ملک معرض وجود میں آیا تو اس کو گریجولی ہم نے ٹرانسفارم کیا، اور ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم صرف کلرک پروڈیوس کریں، پھر ہم جو ٹاپ پروفیشنلز ہیں ان کو پروڈیوس کرنا ہم نے شروع کیا۔ اور آج بھی میں بڑا پراؤڈلی کہتا ہوں کہ ہمارا جو بھی سیکٹرز ہیں، وہ سول سروس ہے تو اس میں 90% شیئر ہمارا پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کا ہے۔ پھر آپ بینکس میں چلے جائیں، کارپوریشنز میں چلے جائیں، ملٹی نیشنلز میں چلے جائیں، اور آج ایون جو آپ کے نیا زمانہ میں آئی ٹی انڈسٹری ہے، اس میں بھی 70 سے 80% سے زیادہ جو رول ہے ہمارا پبلک سیکٹر کے یونیورسٹیز کے گریجویٹس کا ہے۔ تو ہم نے یہ گریجولی ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا شروع کیا، اور جب ایچ ایس سی معرض وجود میں آئی
تو ایچ ای سی کو ڈاکٹر عطاء الرحمان ہیڈ کر رہے تھے اور پھر ڈاکٹر سہیل نقوی ان کے ساتھ تھے. تو انہوں نے ایک کانسیپٹ جو ظاہر ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں جنریشن آف نالج کا ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ہے, اس کی طرف اس کو ڈیورٹ کیا, اور اس میں انہوں نے یہ جو ٹیچرز باہر بہت زیادہ بھیجے پی ایچ ڈی کروانے کے لیے, کیونکہ ایچ آر کو امپروو کیا جائے. ہائر ایجوکیشن آپ کو پتہ ہے کہ ساری ڈپینڈ کرتی ہے کوالٹی آف ٹیچرز کے اوپر. ایگزیکٹلی. اور وہ ایک فیز تھا, اور اب میرا خیال ہے یہ اسٹیج ہے کہ اس اسٹیج پہ ہمیں اس کو اور ٹرانسفارمیشن کی اور کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے. جی سر, میں ایک اور بات جو آپ سے جس کی تعریف چاہتا ہوں کہ آپ روشنی ڈالیے. جو کووڈ کا زمانہ آیا اور پوسٹ کووڈ جو ٹرانسفارم ہوئی ایجوکیشن, اور جو ٹیکنالوجی کا استعمال شاید گریجول ہو رہا تھا, اس کو بھی ایک ظاہر ہے کہ ضرورت کے تحت فوری طور سے چیزیں ہوئیں. اور اس سلسلے میں جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہماری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی یہ 74 میں معرض وجود میں آئی, اور ڈسٹنس لرننگ تو جو پری کووڈ زمانہ ہے اس میں لوگوں کو ڈسٹنس لرننگ کی اہمیت کا اندازہ یعنی گلوبلی بھی اور نیشنلی بھی کم تھا. لیکن جب کووڈ کا زمانہ آیا اور ہمارے لیے فیس ٹو فیس بیٹھنا مشکل ہوا, تو یونیورسٹیز نے سوئچ کیا ایک بہت زیادہ ٹیکنالوجی کے استعمال اور ڈسٹنس لرننگ کا, اور پھر ہارورڈ نے اور MIT نے بھی جو ہے نا وہ ڈسٹنس لرننگ کے کورسز شروع کیے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کا ایک طویل عرصے سے ہماری یونیورسٹی کے ساتھ بھی تعلق رہا ہے, ہماری ایگزیکٹو کونسل کے ممبر کی حیثیت سے اب بھی, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بھی بتائیے کہ اوپن یونیورسٹی نے کیا رول پلے کیا ہے اس ساری ٹرانسفارمیشن میں بھی اور میس ایجوکیشن کے فروغ میں. دیکھیں, اوپن یونیورسٹی کا ہمیشہ سے بڑا پاورفل رول رہا ہے, اور کووڈ کے اندر تو وہ رول اور زیادہ واضح ہو گیا. اور جس زمانے میں کووڈ تھا, میں اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا, اور ہمیں فرینکلی بالکل ہم تو فیس ٹو فیس ٹیچنگ کے جو ہیں وہ ایکسپرٹس تھے, اور مارکنگ بھی ہم اسی طرح کرتے تھے. تو ہم نے پھر 2 مہینے میں اس کی ٹرانسفارمیشن کی اور اپنے ٹیچرز کو ٹرین کیا. ہم نے اوپن یونیورسٹی میں, اس وقت بھی میں ایگزیکٹو کونسل میں تھا, تو ہم نے اوپن یونیورسٹی سے بھی مدد لی, گائیڈ لائنس لیں, اور یہ جو ابھی اوپن یونیورسٹی کے اندر ساری ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے اس کا بڑا رول ہے. اور ایک تو ہمارے سارے ٹیچرز کو انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ جو ہماری ڈسٹنس لرننگ ہے یا آن لائن لرننگ ہے یہ پاسبل ہے اور بہت اچھا سورس ہے, اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی افادیت بھی اس سے بڑھ گئی کہ جن لوگوں کو نہیں پتہ تھا ان کو سمجھ آئی کہ جی آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ یونیورسٹی کیمپس میں جا کے تعلیم حاصل کریں. تو جو آپ نے سوال کیا کہ میس ایجوکیشن جو ہے, کیونکہ جو آن لائن کورس کی پاور یا ایکسیسیبلٹی ہے, ہم کلاس روم میں تو زیادہ سے زیادہ 50-60 یا بہت ہی زیادہ اپنے پہ بوجھ ڈالنے تو 100 کی کلاس میں چلے جائیں گے. یہاں تو آپ ہزاروں اسٹوڈنٹس کو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کی کوالٹی ایجوکیشن بھی ہے, چونکہ جو لیکچر آپ فیس ٹو فیس دے رہے ہیں وہ ریکارڈڈ فارم میں نہیں ہے, اور اگر کسی اسٹوڈنٹ سے کوئی چیز مس ہو جاتی ہے تو وہ اس کو دوبارہ ایکسیس نہیں کر سکتا. یہ جو ریکارڈڈ لیکچرز ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, کہ وہ ان کو ہر وقت اویلیبل ہے, وہ اس کو بار بار ایکسیس کر سکتے ہیں. اور پھر لیٹر آن جو آپ کی ٹیکنالوجی آئی اب تو وہ اپنے اساتذہ کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اور ان سے سوال جواب بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا رول ہے یہ بہت ہی بڑھ کے سامنے آیا, اور میں تو اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جیسے ہمارے کورسرا ہیں یا اوپن ڈسٹنس لرننگ کے ماڈیولز ہیں, تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی فیوچر میں ہب بن سکتی ہے فار جو اس طرح کے کورسز ہیں, اور ایچ ایس سی کو بھی وہ سپورٹ پرووائڈ کر سکتی ہے, اور باقی یونیورسٹی چونکہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس موجود ہے, آپ کے پاس سارا ٹیکنالوجی یہاں پہ موجود ہے, تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے آپٹیمل یوز کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو ایک ہب بن جانا چاہیے, جس میں ایک میں آپ کو
مثال یہ دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں پنجاب یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس ہیں آن کیمپس وہ تقریباً 52,000 ہیں. جی تو 52,000 اسٹوڈنٹس کو ہم یہ جو پاکستان اسٹڈیز اسلامیات یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. اس میں ہمیں سینکڑوں بلکہ ہزاروں ٹیچرز کی ضرورت پڑتی ہے, اور اس میں ظاہر ہے جب سینکڑوں یا ہزاروں لوگ لیں گے کوالٹی کمپرومائز ہو سکتی. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پاکستان اسٹڈیز اسلامک اسٹڈیز کے کورس جو ہیں وہ ہم اس ماڈل پہ پڑھائیں اور اسٹوڈنٹس کو جو ٹاپ آف دا لائن اساتذہ ہیں ان کے لیکچرز ملیں اور ان لیکچرز کو ہم اسیس کریں؟ تو میرا خیال ہے ان کی لرننگ بہتر ہوگی. یونیورسٹیز کو بھی ہمیں, میری اپنی یہ کینڈیڈ اوپینین ہے کہ ہائبرڈ موڈ پہ جانا چاہیے, بلینڈڈ لرننگ پہ, کہ ہر یونیورسٹی کے اندر کچھ کورسز آن لائن ہمیں پڑھانے چاہیے. اس سے فائدہ بھی ہوگا. دوسری جو اس کی سب سے بڑی افادیت ہے کہ ٹیچرز بھی اس سے واقف رہیں گے اور اسٹوڈنٹس بھی واقف ہوں, اور جو ٹیکنالوجیز نہیں آتی جائیں گی, کیونکہ فیوچر میں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سارا سسٹم ہی ٹرانسفارم ہو جائے گا. جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ اب ہمیں جو HEC کا رول ہے یا جو اساتذہ کے جاب ڈسکرپشنز ہیں ان کو بدلنے کی تیسری فیز پہ ہم آ گئے ہیں, بلکہ ہم لیٹ ہیں. کہ ہم نے جو اساتذہ کو کہا کہ آپ PhD کر لیں, 15 سال آپ کی سروس ہو, 15 پرچے ہوں, اور اس پہ ہم آپ کو پروفیسر بنا دیں گے. اب میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ چلتے ہوئے اساتذہ سے جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کو بدلنا چاہیے, کہ اساتذہ جو کام کر رہے ہیں اس کا معاشرے پہ کیا امپیکٹ ہے, ملک کے اوپر کیا امپیکٹ ہے, اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے. اور بہت ساری ویسٹ کی یونیورسٹیز تو اساتذہ کو آدھی تنخواہ دیتی ہیں. آدھی تنخواہ وہ کہتے ہیں کہ آپ فنڈڈ پروجیکٹس لے کے آئیں, اس میں سے لیں. تو اب ہمیں بھی گریجولی اس طرف جانا پڑے گا. جی ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا, جیسے آپ نے HEC UGC سے HEC کا سفر اور پھر اگلے فیزز کا, اور آپ نے بجا طور پر کہا کہ اب چیلنجز, روز ایک نیا چیلنج آ رہا ہے ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ HEC چونکہ اب بھی فیڈرل یونیورسٹیز اور کسی حد تک پروونسز کے بھی اندر جو پالیسیز ہیں ان کا سپر ہیڈ کرتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نئے دور میں کیا ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے HEC میں بھی اور تمام یونیورسٹیز میں, چونکہ آپ کا بہت ساری یونیورسٹیز کا بہت ہی ان کی سربراہی کا تجربہ ہے, جس میں ریجنل یونیورسٹیز بھی, نیشنل یونیورسٹیز بھی, اور اب پاکستان کی سب سے پرانی بڑی یونیورسٹی کو آپ سربراہی کر رہے ہیں. تو کیا تبدیلیاں HEC کی پالیسیز میں اور یونیورسٹیز میں لانے کی ضرورت ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں, اب تو AI کا زمانہ ہے, جی, اور میں سمجھتا ہوں کہ HEC کا رول اب بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ایک نیشنل باڈی ہے جو کہ یونیفارم ایجوکیشن ایکریڈیشن کو کرتی ہے. اور آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ملک کے اندر ڈاکٹرز کی جو پیرامیٹرز ہوں الگ ہوں تو وہ برابر ہوں. تو کچھ ظاہر ہے ایون کہ ہمارا ڈیسینٹرلائزیشن ہوئی اور اٹانومی ہوئی, لیکن کچھ پیرامیٹرز جو ہیں وہ اسٹینڈرڈ ہونے چاہیے کہ جو ہمارے ملک کا گریجویٹ ہو اس کے پاس. تو HEC کا جو میجر رول ہے اور جو ان کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ یہ جو دنیا میں ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہو رہی ہے, کمپیوٹر سائنس کی ہو رہی ہے, مشین لرننگ کی ہے, اور تو ہم سب سے پہلے اپنے کریکلم کو ٹرانسفارم کریں. ہم اپنی یونیورسٹیز کی مشن سٹیٹمنٹس کو چینج کریں, اور ہم یہ طے کریں کہ ہم گریجویٹس پیدا کیسا کرنا چاہتے ہیں, what type of گریجویٹس we want to produce. پہلے یہ طے ہو نیشنل ریکوائرمنٹ کو اور انٹرنیشنل کو دیکھ کے, اور پھر ان کو ہم کیسے پروڈیوس کریں گے جو ایٹ پار ہوں گے. آپ ظاہر ہے کہ ابھی میں پچھلے دنوں ہمارے وزیر تعلیم کا وہ ایک NGO کے ساتھ, تو اس پہ سہیل وڑائی صاحب نے پوچھا کہ آپ پاکستان میں تھے اور آپ کینیڈا میں تھے تو فرق ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل فرق ہے. تو کون سا بہتر ہے؟ انہوں نے کہا جی کینیڈا میں بہتر ہے. تو کیوں کینیڈا میں بہتر ہے؟ وہ ہمارے پاس کیوں نہیں آ سکتا؟ ہمارے پاس زیادہ تر لوگ تو باہر سے PhD کر کے آئے ہیں. تو ہمیں کریکلم کو اور سب سے امپورٹنٹ ٹیچرس ٹریننگ کو, کنٹینیوس CPT جو ہے وہ, اور تیسرا جو ٹیچرس کی سے ہم ریکوائرمنٹ چاہتے ہیں, تو 4 چیزیں ہمیں کرنا ہوں. وہ کریکلم ہے, وہ ٹیچرس ٹریننگ ہے, وہ what type of graduates we want to produce,
اور چوتھی جو ٹیچرز سے ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم ٹیچرز کی جاب ڈسکرپشن میں ان کو اس بات کا پابند کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں اگر آپ میں ہوں گی تو پھر آپ یونیورسٹی کے اندر پڑھا سکیں گے یا پروموٹ ہو کے اوپر کی طرف جا سکیں گے. تو ایچ ای سی کا اب رول جیسے میں نے کہا کہ تیزی سے دنیا بڑھ رہی ہے. تو اگر دیکھیں ایک سوال یہ ہے کہ ہر یونیورسٹی اپنے کریکولم یا کورسز بنانا شروع کرتے ہیں. کسی حد تک وہ بنا بھی سکتی ہیں لیکن جو جرنلائز ہیں تو وہ پھر بڑی ایک آپ کہیں کہ جی ایسی فضا پیدا ہو جائے گی جو کنفیوزڈ ہوگی. اس کے کلیئر کرنے کے لیے ایچ ای سی کا رول اسٹینڈرڈائزیشن کے لیے اور جو آپ چیٹ جی پی ٹی آ گئی ہے ٹیچرز کو کیسے ٹرین کیا جائے اور یہ تو بہت سارے سافٹ ویئر اور آ جائیں گے اور ٹیچرز اگر ہمارے واقف نہیں ہوں گے تو پھر ہم کس طرح اپنے آپ کو اس کے ساتھ الائن کریں گے. اور پھر یہ ہے کہ جو ہمارا گریجویٹ پروڈیوس ہو وہ ایک ایسا گریجویٹ ہو جو کہ پلگ ان ریڈی ہو, جو کہ ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ انڈسٹری کے لیے پروڈیوس کر رہے ہیں, ہم فائنینشیل مارکیٹ کے لیے پروڈیوس کر رہے ہیں, جس بھی مارکیٹ کے لیے آپ پروڈیوس کر رہے ہیں تو ہم ایسا کریکولم ڈیزائن کریں کہ وہ پلگ ان ریڈی ہو, وہ جائے اور اپنا کام شروع کر دے. اس کو بہت زیادہ ٹریننگ, ظاہر ہے ہر ایک آرگنائزیشن کی تھوڑی بہت اس کو وہ کرنا پڑے گا کہ کیا چیز اس کی اسپیسیفک چاہیے, لیکن بائی اینڈ لارج اب ہوتا ہی ہے کہ ہمارا گریجویٹ اگر کوئی ملٹی نیشنل, کوئی پرائیویٹ کمپنی, کوئی بینک, کوئی سروس سیکٹر کے لوگ, کوئی فن ٹیک کے لوگ, کوئی ایون جو آئی ٹی کے لوگ ہیں وہ لیتے ہیں تو وہ پھر ہمارے گریجویٹ کو سال ٹریننگ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پھر ہمیں کیا فائدہ ہے. تو آج کل ظاہر ہے کہ جو گریجویٹ آپ کا پروڈیوس ہوگا وہ ہر کمپنی کو یہ ضروری ہے کہ وہ اس کے مطابق اس کو علم ہو اور وہ بہت جلدی سے اپنے آپ کو, جیسے ہمارے ہاں میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایگریکلچر ہے جی, تو ایگریکلچر ہمارا میجر سیکٹر ہے. بے شک ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے لیکن اس وقت بھی ہمارا جو آپ چائنا کو دیکھ لیں جہاں جو وہاں ایگریکلچر ہوئی, تو ہمارا جو ایگریکلچر میں گریجویٹ آتا ہے یونیورسٹی میں وہ اس ذہن سے تو آتے نہیں کہ جا کے واپس اس نے ایگریکلچر کرنی ہے, وہ تو کسی پیسٹیسائڈ کمپنی میں یا وہ اس طرح نوکری ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو وہ اور ایگریکلچر آج بھی ہمارا 90% ایگریکلچر ٹریڈیشنل ایگریکلچر ہو رہی ہے اور اس میں ہم سب کا تعلق گاؤں سے ہے. ہم کتنے ایگریکلچر گریجویٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ فارم مینیجرز ہیں اور فارم کو سائنٹیفک بنیاد, تو ہم نے طے کرنا ہے کہ بھائی ایگریکلچر میں جو آئے وہ ذہنی طور پہ یہ سوچ کے آئے کہ میں نے ایگریکلچر میں ہی اپنی سروسز پرووائڈ کرنی ہے. تو یہ ایچ ای سی کا اس میں رول میرے خیال میں اس وقت اور زیادہ بڑھ گیا. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے مختصر وقت میں بہت ہی خوبصورت انداز میں اس سارے سفر کو اور فیوچر میں کیا ویژن ہونا چاہیے اس کے بارے میں بات کی. ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے درمیان کولیبوریشنز اور جیسے آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو ایک آپٹیمم رول کے ساتھ ایک ہب جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ایجوکیشن کو پرووائڈ کرنے کا کہا ہے, ہم چاہیں گے کہ پنجاب یونیورسٹی اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جو کولیبوریشنز ہیں اس میں مزید اضافہ ہو. آپ کی اسٹوڈیوز میں تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, یہ پڑاؤ کہ پاکستان کا اس منزل پر پہنچتے پہنچتے جو سفر تھا تعلیم میں, اس پر آج ہم نے ملک کے مایہ ناز ایجوکیشن لیڈر, محقق, ریسرچر اور یونیورسٹی آف دی پنجاب لاہور کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب سے گفتگو کی. آئندہ پروگرام میں ایک اور بڑی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.